نواب صاحب بس چلنے میں ابھی چند منٹ ہے، میں ابھی آیا۔ جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے دوڑ لگائی مسجد نبوی کی طرف۔ مواجہہ شریفہ کے سامنے پہنچتا ہے، وہاں بلک بلک کر اور سسک سسک کر اور تڑپ تڑپ کر اور مچل مچل کر وہ آنسو بہاتا ہے، روتا ہے اور فریاد کرتا ہے اور عرض کرتا ہے آقا کیا اس بارگاہ میں بھی نواب اور نوکر کا فرق ہوتا ہے؟ کیا آپ کی عطا بھی کیا سونے چاندی کے ترازو میں تل کے ملتی ہے؟ سرکار کیا یہاں بھی نوابوں کو نوازا جاتا ہے، ہم جیسے غریب خادم نوکر اسی طرح محروم چلے جاتے ہیں؟ اب اسی طرح شکوے کرتے ہوئے، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے اس کی آنکھ لگتی ہے اور آنکھ کھلتی ہے تو ہاتھ میں چٹ موجود ہے۔ اچھا میں سوچنے لگا کہ وہ بیچارہ غریب آدمی، اس نے سوچا نہیں تھا پہلے کہ یہاں حاضری ہوگی، تو جب اس کو حاضری کا موقع ملا تو پہلے بھی جب وہ حاضر ہوا تھا، پہلی حاضری تو ویسے بھی بڑی جذباتی کیفیت ہوتی ہے، تو اس وقت بھی اس نے رو رو کے حال دل بیان کیا ہوگا اور آنسوؤں کی زبان سے درود و سلام پیش کیا ہوگا، اور اس وقت بھی اس کی وہاں حاضری میں اور وہاں پر لگن میں کوئی کھوٹ تو نہیں ہوگا، لیکن اس وقت اس پہ وہ عنایت نہیں ہوئی جو اب ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مجھے وجہ یہ سمجھ میں آئی کہ بات یہ ہے کہ پہلے اس کے دل پہ وہ چوٹ نہیں لگی تھی جو اب لگی ہے، تو اس وجہ سے جو اس کی تڑپ میں اور اس کی کسک اور اس کا گزارشات میں جو جذبہ پنہا تھا اور جو اس کا احساس محرومی جو اس پگھل پگھل کے آنسوؤں سے نکل رہا تھا، تو اس کی وجہ سے میرے آقا کریم نے کرم فرمایا۔ اب وہ نواب صاحب پہ تو جو گزری سو گزری، لیکن پتہ یہ چلا کہ کسی کے دل پہ چوٹ لگتی ہے تو پھر وہ عرش الہی کو ہلا دیتا ہے اور آقا کریم کے دریائے رحمت میں بھی جوش برپا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کسی مظلوم کی آہ نہیں لینی چاہیے، اس بارے میں ہمیں خاص طور پر محتاط رہنا چاہیے۔ مظلوم کی آہ لوگے تو کچھ نہیں پتا وہ کہاں پر تمہارے آڑے آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، جشن عید میلاد النبی، سیدی مرشدی۔ دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جو لوگ بد مذہب لوگوں کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں یا ان کی محافل میں جاتے ہیں یا ان سے تعلقات رکھتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے جو تقریروں میں پوچھا جائے، کیونکہ اس کے اندر کئی ایک نزاکتیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جیسے اب تعلق رکھنے کی بات کی گئی ہے تو کاروباری تعلق کیا غیر مسلموں اور کافروں سے نہیں رکھتے لوگ؟ ظاہر ان سے رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر اصل میں جب تک ہم کسی کو تعلیم نہ دیں اس وقت تک تلقین کرنا بیکار بات ہے۔ مجھے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد ہے کہ ایک شخص نے اس سے پوچھا ابا جی قبلہ سے کہ جی وہ ہم وہاں جاتے ہیں حرم شریف میں تو ہمیں لوگ کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، تو سرکار آپ فرمائیں کیوں نہ پڑھیں، کیا معاملہ ہے؟ ابا جی قبلہ نے فرمایا کہ تمہیں تو کچھ نہیں پتا، تم عالم بھی نہیں ہو، تمہیں اس تمام چیزیں معلوم نہیں، تو تم اس کے مکلف نہیں ہو، میں اگر بتاؤں گا تو تم اس ثواب سے محروم رہ جاؤ گے جو وہاں پر جماعت کا ثواب ہو سکتا ہے۔ چونکہ معلوم نہیں، تم عالم نہیں، تم بے خبر ہو، تو جس طرح علماء جانتے ہیں کہ اگر میں جا رہا ہوں سفر میں اور کسی جگہ میں رکتا ہوں نماز کے لیے، میں اندر جاتا ہوں جماعت ہو رہی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ نماز کون کرا رہا ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا کون ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھ لوں تو میرے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، حالانکہ مجھے تو مسئلے مسائل کا علم ہے، لیکن چونکہ مجھے اس آہستگی سے چپتے چپاتے جو قریبی لوگ ہیں ان میں پیغام جا رہا ہے، آپ نے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانا ہو، کوئی بینر چھپوا لے، پوسٹرز بنوا لے، ہینڈ بل تقسیم کر دیں، اخبارات میں اشتہارات دے دیں، وہ جناب ٹی وی چینلز پر پٹیاں چلوا دیں، اور کچھ نہیں تو ماشاءاللہ آج کل تو انٹرنیٹ سوشل میڈیا، یہ اس میں آپ نے کوئی مووی
وائرل کر دیں، ساری دنیا کو دیکھتے دیکھتے پتہ چل جائے گا۔ آج کل تو ہزار طریقے ہیں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے، لیکن 1500 سال پہلے یہ تمام چیزیں نہیں تھی۔ اس وقت کیا ہوتا تھا؟ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ اگر کسی بندے نے اپنا پیغام، وہ سمجھ جاتا تھا کہ اس نے کوئی اہم پیغام لوگوں کو دینا ہے، تو وہ خود چلنے سے پہلے باقی لوگوں کو بھی بتا دیتا تھا، یار وہ بندہ وہاں پہ کھڑا ہے، وہ بلا رہا ہے، چلو چل کے اس کی بات سن لو، کوئی پبلک انٹرسٹ میں، عوام کے مفاد میں وہ کوئی اہم پیغام دینا چاہتا ہے۔ تو لوگ، اس وقت آبادی بھی کم ہوتی تھی، دیکھتے دیکھتے علاقے کے لوگ جمع ہو جاتے تھے، اس بندے نے جو کچھ کہنا ہوتا تھا وہ کہہ دیتا تھا۔ علاقے کے دستور کے مطابق میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفا کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلایا، سب جمع ہو گئے۔ جب جمع ہو گئے تو میرے آقا کریم نے پوچھا کہ ہاں بھائی، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ پہاڑ کے دوسری طرف ایک فوج ہے، لشکر ہے، تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار، کیا مانو گے میری بات؟ سب نے کہا جی آپ صادق ہیں، دروغ گوئی آپ کی عادت نہیں ہے، کس بیانی آپ کا شیوا نہیں ہے، جھوٹ کو آپ کے ہونٹوں سے نسبت نہیں ہے، آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، تو ہم آپ کی بات کا ضرور اعتبار کریں گے۔ جب آقا کریم نے منوا لیا ان سے کہ میں صادق ہوں، میں سچا ہوں، میں دروغ گوئی سے پاک ہوں، میں قابل اعتبار ہوں، تو پھر آقا کریم نے ان کو فرمایا کہ پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ پتھر اور لکڑی کے بت جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے گھڑا ہے، یہ خدا نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضرات محترم، یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں میرے پاس جبریل امین آئے ہیں، اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا ہے، میرے رب کا یہ حکم ہے اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں، نہیں، فرمایا مجھے خطاؤں سے پاک مانتے ہو، اے لوگوں اگر مجھے مانتے ہو تو اس کو بھی مان لو۔ تاریخ شاہد ہے کہ ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے اور بعد میں خدا کو مانا ہے۔ اچھا، یہاں پر اگر آپ ایک اور غور کریں تو علامتی ایک چیز ہوتی ہے جو لفظوں میں نہیں کہی گئی بلکہ صورتحال سے نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں علامتی زبان ہے۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم نے اعلان نبوت کے وقت، یہ پہلا مرحلہ ہے نا، اس وقت یہ لوگوں کو سبق دیا کہ اے لوگوں تم نیچے کھڑے ہو، تم پستیوں میں رہنے والے، تمہیں کیا پتا کہ دوسری طرف کیا ہے، لیکن یاد رکھو کہ نبی اس بلندی پہ ہوتا ہے جو ادھر بھی دیکھتا ہے اور ادھر بھی دیکھتا ہے، جو دنیا بھی دیکھتا ہے اور آخرت بھی دیکھتا ہے، جو نیت بھی دیکھتا ہے، عمل بھی دیکھتا ہے، جو ظاہر بھی دیکھتا ہے، جو باطن بھی دیکھتا ہے۔ نبی اس بلندی پہ ہوتا ہے کہ اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ اعلان نبوت کے وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دے دیا تھا، مانتے تھے، لیکن پھر بھی انکار کیا، کیوں؟ ایک بات تو آپ نے کتابوں میں لکھی ہوگی کہ جی ان کو یہ خطرہ تھا کہ ہماری سرداری چھن جائے گی، ہمارا یہ مقام، مرتبہ، یہ ہمارا ٹیکہ یہ ختم ہو جائے گا۔ اس میں دراصل ایک حکمت تھی۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ اس وقت لوگ انتہائی سخت متعصب ہوتے تھے، لسانی، علاقائی، قومی، قبائلی تعصبات کا شکار ہوتے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا، جیسے ابو جہل ہے، ابو جہل نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر نبوت اور رسالت کا انکار کیا تو اس وجہ سے نہیں کہ اس کو یقین نہیں تھا کہ آپ نبی ہیں، وہ جانتا تھا جس کے ہاتھ میں، آپ نے کبھی غور کیا اس کے ہاتھ میں کنکروں نے، پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے، اب پتھر اس کی مٹھی میں کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ جیتا جاگتا انسان نہیں مان رہا۔ کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے گویا یہ کہا کہ بھئی دوسرے قبیلے میں چلو ہم اس کے مقابلے کے لیے کوئی شاعر لے آتے، اگر کوئی بڑا اچھا ادیب پیدا ہوتا ہم اس کے مقابلے کے لیے کوئی ادیب تیار کر لیتے، کوئی بڑا زبردست شاہ سوار پیدا ہوتا تو ہم اس کے مقابلے میں کوئی شاہ سوار لے آتے، کوئی بڑا زبردست تیغ زن تلوار کا ماہر پیدا ہوتا
ہم تلوار کا ماہر پیش کر دیتے ہیں اس کے مقابلے. ہمارے قبیلے میں نبی نہیں ہے اور نبی بھیجنا نبی بنانا اب ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کی نبوت کا انکار کر دو تاکہ اس حوالے سے کمپٹیشن نہ ہو, مقابلہ ہی نہ ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، فیضان حضور غزالی زمان، عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ. حضرات مکرم رب کائنات نے انبیاء کے ذریعے ہمیں پیغام بھجوایا, ہمیں ہدایت دی. اچھا, تمام انبیاء کا اپنا مقام, خاص طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ تو اپنی خواہش نفس سے کلام کرتے ہی نہیں, اپنی مرضی سے نہیں بولتے. رب کائنات قرآن میں گواہی دے رہا ہے کہ وہ تو وحی الہی کے بغیر. یہاں پر میں ایک بات کہتا چلوں, ہم انسان ہیں, ہمارے اندر بشری کمزوریاں بھی ہیں. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم کہنا کچھ چاہتے ہیں, زبان سے کچھ اور نکل جاتا ہے. ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ میں کبھی, شاید آپ نے سنا بھی ہو, میں نے پچھلے دنوں سنایا تھا اپنا واقعہ. لیاقت پور وہ آئے, ابا جی قبلہ گھر کے اندر تھے, میں باہر تھا, مجھ سے ملے. میں پہچانتا تھا ان کو, بڑے آنا جانا رہتا تھا ان کا. مجھ سے کہنے لگے جی وہ حضرت صاحب کو خبر دے دیں, اطلاع دے دیں کہ میری پوتی فوت ہو گئی ہے. میں نے کہا اچھا, بڑا افسوس ہوا, آپ تشریف رکھیے, میں بتاتا ہوں ابا جی قبلہ. میں گیا اندر, بتایا کہ ابا جی وہ ملا حبیب صاحب آئے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی پوتی فوت ہو گئی. وہ پھر بولے کہ کیا کہہ رہے ہو, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اب میں نے ذرا غور کیا کہ میں کیا بول رہا ہوں, تو پتہ چلا کہ پوتی فوت ہو گئی ہے کی بجائے میں کہہ رہا ہوں فوتی فوت ہو گئی ہے. ایسا ہو جاتا ہے نا ہر انسان کے ساتھ. یہ سلپ آف ٹنگ, یہ زبان کا پھسلنا یا سبقت لسانی کہیں, جو کچھ بھی کہیں, ایسا ہو جاتا ہے. لیکن میں عرض کروں گا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کہنا کچھ چاہتے ہو, زبان سے کچھ نکل گیا. دیکھیے میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں, تحریر تو باقی رہتی ہے, تقریر آپ فراموش کے تو حاضر ہے. حضرات مکرم, بات یہ ہے, میں نے جب یہ ایک جگہ بات کہی, وہاں پہ کچھ دوسرے مسلک کے لوگ بھی بیٹھے تھے, ان میں علماء بھی تھے ان کے. میں نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی سبقت لسانی نہیں ہوئی, کبھی آپ کی زبان مبارک اس لیے نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا. تو ان کے جو اس وقت سب سے معروف عالم تھے, میں نام نہیں لے رہا, غیبت کا پہلو نکلتا ہے, کہنے لگے کہ کاظمی صاحب یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, آپ زیادہ زیادہ یہ کہیں گے کہ ایسا کوئی واقعہ کسی حدیث میں آیا نہیں. یہ لیکن اس لیے نہیں آیا کہ جو کام ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہو تو اس کا خاص طور پہ ذکر کرنا ضروری نہیں ہوتا. کہنے لگے جیسے کسی حدیث میں نہیں آیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کہنے لگے میں یقین سے کہتا ہوں کسی حدیث میں نہیں آیا کہ سرکار کھانسے تھے, لیکن کیا اس کی بنیاد پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ کو کبھی کھانسی آئی نہیں زندگی میں؟ بھائی جو کام ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہو تو اس کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہوتا. تو اگر کسی نے ذکر نہیں کیا, کوئی حدیث نہیں آئی کہ سرکار کی سلپ آف ٹنگ ہوئی, کوئی سبقت لسانی ہوئی, تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ ایسا ہوا ہی نہیں ہوگا؟ کہنے لگے جی ہاں ثابت کر کے دکھائیے, ہمیں بھی پتہ چلے کہ غزالی دورہ کے بیٹے بھی وہ ماشاءاللہ وہ کتنے پانی میں ہیں. میں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ویسے تو ایک عام آدمی